بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله ثم استقم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. نستغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين، إنه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جو دین اتارا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، جو آدم علیہ السلام کو دیا اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو دیا، وہ اسلام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، طریقہ زندگی، شریعت، اللہ کے قانون، زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ، یہ اسلام ہے. اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم مکمل دین میں داخل ہو جائیں گے تب صحیح معنی میں امن اور شانتی ملے گی. امن اور شانتی اسی وقت ملے گی جب ہم مکمل دین میں داخل ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ہم کچھ بات تو اللہ کی مانیں اور کچھ غیر اللہ کی مانیں. کچھ بات میں اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں اور کچھ باتوں میں ہم اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کریں، اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم کی پیروی کریں، باپ دادا کی بنائے ہوئے رسم و رواج کی تقلید کریں، ان کے پیچھے چلے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ حکم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس زمزم کا پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی بوتل میں بھر کے رکھ لیا ہے اور پیتے ہیں گندے نالا کا پانی.
یہاں جو یہ چھوٹی سی ندی بہ رہی ہے، جو گندا پانی آ رہا ہے، آپ اس کا پانی پیتے ہیں، اور جب پیٹ خراب ہوتا ہے، جب بیماریاں لگتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم تو زمزم والے ہیں، ہمارے پاس تو زمزم ہے، پھر ہم کو بیماری کیوں لگ رہی ہے؟ آپ کا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مقابلے میں، اللہ نے جو طریقہ زندگی دیا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا سارا قانون، سارا سسٹم، سارا رسم و رواج، ساری چیزیں اس گندے پانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے۔ اچھا، کوئی آدمی کہے نہیں ہم روزانہ تو نہیں پیتے ہیں، ایک ٹائم تو ہم زمزم ہی پیتے ہیں، لیکن 4 ٹائم ہم وہی گندا پانی پیتے ہیں، تو پھر ہم کو کیوں بیماری لگ رہی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ کہنا بھی اس کا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسجد میں رہو تو اللہ کی عبادت کرو، اور جب تجارت میں جاؤ تو غیر اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کے طریقے کے مطابق چلو، وہاں جا کر کے آپ کا ہمارا جو سسٹم ہو وہ سودی کاروبار کا ہو، ہمارا جو سسٹم ہو وہ دھوکہ بازی کا ہو، ہمارا جو کین میچ کا طریقہ ہو وہ جھوٹ پر مبنی ہو، کیونکہ وہ تو دنیا داری ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، تم جیسے مسلمان مسجد میں ہو ویسے ہی بازار میں ہو، ویسے ہی گھر میں ہو، ویسے ہی عدالت میں ہو، ویسے ہی مزدوری کر رہے تو وہاں پر بھی ہو۔ اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ کو کام چوری کرنا، آپ کو اس میں جو جس کا کام کر رہے ہیں اس کو دھوکہ دینا، یہ اسلام کے خلاف۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کسی سے مزدوری کروا رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مزدور کا شوشن کرے، استحصال کرے، اس کے ساتھ بدعہدی کرے، اس کی جو مزدوری ہے اس کو وہ دبا لے، کھا لے، دیر لگائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، یعنی کام ختم ہوا اور مزدوری اس کے ہاتھ میں پوری کی پوری دے دو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ کبھی بھی مزدور کو اس کی مزدوری اس کو دبانا تو دور کی بات ہے، اس کو دینے میں وہ دیر بھی نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے اسلام نے کیا کہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ جگہوں پر اسلام رہے گا اور کچھ جگہوں پر نہیں رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب مکمل طور پر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے تب جا کر کے شانتی قائم ہوگی، امن قائم ہوگا، دنیا میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، سارے معاملات صحیح ڈھنگ سے ہوں گے۔ ایک بات بتائیے، دنیا میں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام، اس کو کرنے کے لیے، یعنی پہلی بات، اس سے بھی پہلے ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہمارے لیے کون سی چیز فائدے کی ہے اور کون سی چیز نقصان کی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے، نہیں جانتے۔ اسی لیے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ ہوتا ہے، جو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ گھاٹے کا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ انسان کی ایک اور کمزوری ہے،
انسان کی کمزوری کیا ہے کہ اگر اس کو معلوم بھی ہو جائے کہ یہ کام نقصان کا ہے اور یہ فائدے کا ہے، تو بہت سارا نقصان کا کام وہ جاننے کے باوجود بھی کرتا ہے اور بہت سارا فائدے کا کام جانتے بوجھتے بھی نہیں کرتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کریں گے تو بہت ملے گا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ یہ جو شراب یہ نقصان دہ ہے، یہ تو عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، ایک شرابی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس شراب کا نقصان اس کو ہر لحاظ سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، شرابی ہے، وہ اس میں پیسے برباد کرتا ہے، اور جب پیسے برباد کرتا ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اچھا، اس کی وجہ سے گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں تو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کا نتیجہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شراب کے جھونک میں شوہر بار بار بیوی کو پیٹتا تھا، ایک دن بیوی نے کوئی چیز اٹھائی اور مار دیا اور شوہر جو ہے مر گیا۔ ایسا سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی اسی جھونک میں بیوی کو مار دیا ہے کہ نہیں؟ کبھی اپنی ہی بچی کے عزت پہ ہاتھ ڈال دیا، اور کبھی شراب پی کر کے راستے میں لڑک گیا اور کتا نے آ کے اس کے منہ میں پیشاب کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ شراب پی جا رہی کہ نہیں پی جا رہی؟ شراب پی جا رہی کہ نہیں پی جا رہی ہے؟ سب لوگ اس کے نقصان دیکھ رہے ہیں، یعنی صحت خراب ہوئی، پھیپھڑا خراب ہوا، اخلاق خراب ہوا، انہیں ساری چیزیں خراب ہوئی، سماج خراب ہوا، لیکن اس کے باوجود، یہ ساری چیز جاننے کے باوجود انسان اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارے یہاں جو مزدور طبقہ ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غریب لوگ دین سے زیادہ لگے رہتے ہیں، وہ تھکان مٹانے کے لیے پی لیتا ہے کہ نہیں؟ اس سے تھکان مٹے گی اور دماغ خراب ہوگا اور بیوی کا جھک ہوگا اور پریشانیاں ہوں گی۔ اور جو امیر لوگ ہیں یا جو تھوڑا سا سوسائٹی مینٹین کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں ایک روشن خیال آدمی دکھانے کے لیے پی لیتے ہیں، چاہے آپ جس نام سے بھی پیئیں، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ تو میں کس بات کی مثال دے رہا تھا؟ اچھا، اس بات کو ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں، ڈاکٹر جو اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، شراب کے جو نقصانات ہیں، ہم لوگ عام آدمی سے زیادہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ لیکن آپ دیکھ لیجئے، نیپال کے میرے خیال سے 99.99% ڈاکٹر، میں نے 0.1% تھوڑا سا ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں صحیح ہوگا کہ غلط، یہ سارے کے سارے یہ شراب پیتے ہیں۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ انسان اگر ایک چیز کو نقصان دہ جان بھی لے تو وہ نہیں چھوڑ پاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اللہ کے دین میں طاقت ہے، اللہ کے دین میں طاقت ہے کہ جو اس کو، جو چیز خراب ہوتی ہے اس کو چھوڑا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب شراب کا اعلان ہوا کہ یہ حرام ہے، وہ لوگ جو بالکل ہمیشہ شراب میں ڈوبے رہتے تھے، شراب کے رسیا تھے، انہوں نے جس کے منہ میں چلا گیا تو اس نے قے کر دی، جس کے ہاتھ میں تھا وہیں سے پھینک دیا، ہفتوں تک، اور جو برتن تھا اس کو بھی توڑ دیا کہ اس کی یاد نہ آئے۔ ہفتوں تک مدینہ کی گلی میں شراب کی بدبو محسوس کی گئی۔ ایک بار ایسا انقلاب آیا اور آج 1400 سال گزر گئے ہیں،
نیپال جیسے ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں پر پان کی دکان میں بھی شراب رکھی جاتی ہے، لیکن آج بھی اس دین کی برکت ہے کہ مسلمان کی اکثریت، غالب اکثریت، کچھ بھٹکے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، آج بھی شراب سے دور ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے 1400 1450 سال یہ جو قوت نافذہ ہے یہ ہمارے دین میں اللہ نے رکھی ہے۔ دین ہی نافذ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں نافذ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اور جو لوگ پیتے ہیں وہ دین سے نابلد رہتے ہیں، اگر اس کے اندر دین آ جائے تو وہ چاہے ایسے نیپال نہیں، اس سے بھی اگر وہ اسی جگہوں پر رہیں گے تو وہاں پر بھی وہ اس طرح کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ دین کی برکت ہے، یہ دین کی قوت ہے، یہ دین کی طاقت ہے جو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام آپ کو ڈسپلن میں باندھتا ہے، نظم و ضبط میں رکھتا ہے، آپ کو سب سے بہتر انسان بناتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اسلام کو اپنائیں گے تو ہمارے اندر شانتی پیدا ہوگی، عدل پیدا ہوگا۔ اب کہاں کہاں عدل پیدا ہوگا میں تھوڑا سا آپ کو سوچنے کے لیے، باقی آپ غور کرتے جائیے گا، اپنی اپنی جگہ پر غور کیجئے گا، خوب غور کیجئے گا، آپ کو ملے گا۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ دیکھو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ سمجھے نا؟ قرآن میں دل کو بار بار مخاطب کیا گیا ہے، گویا کہ سارے فیصلے جو لیے جاتے ہیں وہ دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر اچھی چیز کی نیت کریں گے اور وہ کام نہیں بھی کر پائیں گے تو اللہ ایک ثواب دے گا۔ اب اگر ایک مسلمان ہے تو وہ اچھی چیز سوچے گا کہ بری چیز سوچے گا؟ اچھی چیز سوچے گا، اچھی پلاننگ کرے گا۔ تو وہ جب اچھی پلاننگ کرے گا، آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کیا کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بوٹ بروا ہے جو پیڑ پودے ہیں، اس کو اگر اچھی آب و ہوا ملے، اس کو اگر صحیح پانی ملے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہرا ہو کر کے آگے بڑھتا ہے اور اچھا پھل دیتا ہے۔ لیکن اس کو اگر آپ اس کے بالکل الٹی چیزیں دیجئے تو اس میں بیماری لگ جاتی کہ نہیں لگ جاتی ہے؟ اس دل میں اگر ہمیشہ اچھے خیالات آئیں گے، نیک خیالات آئیں گے، کسی چیز کو بنانے کے خیالات آئیں گے، تو یہ دل مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اس میں جو چیز ہوگی وہ بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سے آپ کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دوسری بات، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس سمجھ نا؟ اور حقیقت بھی یہی ہے، میں نے اس سے پہلے مثال دے کے آپ کو بتائی تھی۔ اگر یہ بات میرے دل میں بیٹھ جائے، جیسے کہ صحابہ کرام کے دل میں بیٹھ گئی تھی، تو ہم لوگوں سے حسد کریں گے۔ بیماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کا بھائی، اس نے محنت کیا یا اللہ نے اس کو برکت دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم جس کو چاہتے ہیں مالدار کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں غریب کر دیتے ہیں۔ مسئلہ مالداری کامیابی نہیں ہے اور غریبی ناکامی نہیں ہے،
کامیابی یہ ہے کہ مالدار ہو تو اس نے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا، اور اس مال کو ان کاموں میں استعمال کیا کہ نہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول نے استعمال کرنے کہا تھا، اور غریب ہے تو اس نے صبر کیا کہ نہیں کیا. سمجھ رہے نا؟ تو ہم میں سے بڑے بڑے پیسے والے لوگ، یہ بڑے بڑے نیک کہلانے والے لوگ، سمجھ رہے نا، وہ بھی جیسے دیکھتا ہے کہ ایک بھائی کو، گاؤں میں ایک آدمی کو، کسی کو تھوڑا اچھا ہوا، اب آپ کو چھٹ پٹی لگ جاتی، لگتی کہ نہیں لگتی؟ یہ مال کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیا ہوا، یعنی جس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کا دل کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا. دل کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا. آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کا دماغ لگا ہوا تھا، یا آپ اپنی بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ مال کہاں سے آ گیا، اس کو یہ کیسے مل گیا، اس کو یہ مقام کہاں سے آ گیا، یہ کیسے اونچا ہو گیا، جتنی دیر آپ سوچ رہے تھے نیگیٹو، جس سے آپ کا دل بیمار ہو رہا تھا، اور بیمار دل آپ کے پورے جسم کو بیمار کر رہا تھا، آپ کے اندر سے قوت کارکردگی یعنی کام کرنے کی جو طاقت تھی اس کو ختم کر رہا تھا، آپ کو بیمار کر رہا تھا، نیگیٹو خیال پیدا کر رہا تھا، منفی سوچ کہ کیسے اس کو نقصان پہنچائے. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ پوری دنیا کے جن اور انسان مل کر کے اگر کسی آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا یہ کہ اللہ چاہے. یعنی آپ کے چاہنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کی قوت خراب ہوئی، آپ کا کام خراب ہوا، آپ کی سوچ غلط ہوئی، اور اللہ کے یہاں آپ جو ہے اس کی ناراضگی کو آپ نے مول لیا، اور جہنم کی طرف آپ کا قدم آگے بڑھ گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ نے سوچا، آپ نے اس پہ کچھ نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، آپ نے سوچا تو آپ کا دل مطمئن رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ بہت مالدار تھے، ہے کہ نہیں؟ بڑے مالدار تھے، 20-20 کلو سونا دے دیتے تھے، اور 100 اونٹ اور اتنے گھوڑے، اور یہ ایک بار میں اللہ کے راستے میں ان کی تجارت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اتنے مالدار تھے. وہیں کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، کہتے تھے کہ بھوک کے مارے جب ہم لڑکھڑاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پیے ہوا ہے، حالانکہ ہم جو ہے بھوک سے لڑکھڑا رہے ہوتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کسی غریب صحابی نے کسی مالدار صحابی کے اوپر اس طرح کی بحث تمیز نہیں کی کہ کہاں سے اس کو مال آ گیا، اس کو مال ہے تو ہم کو کیوں نہیں دیا. یہ اس کے دلوں میں ہاں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ اللہ، وہ لوگ تو مالدار ہیں اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو مال نہیں، ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اس کو تو زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ نہیں کہ بہت مال ہے تو بڑی عیاشی میں ہے. دماغ بھی کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ جنت کی طرف جاتا ہے. ہمارا دماغ کہاں جاتا ہے؟ جہنم کی طرف جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک بار کچھ مولوی صاحب لوگ مجھ سے بولنے لگے چائے دکان کے آگے، ماشاء اللہ آپ لوگوں کے پاس تو خوب پیسے ہیں اور بڑے ایسائز ہیں، یہ ہیں وہ. ہم نے کہا کہ مولانا صاحب، اگر دل میں پیسے ہی کی خواہش ہے، دنیا ہی کی خواہش ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ مولوی گیری کرنے کی؟ جائیے بہت سارے مال کمانے کی جگہ، اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو آپ بھی پیسے والے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ اگر دین آپ کے اندر ہوتا، آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا، آپ کے اندر قیامت کا ڈر ہوتا، آپ جنت چاہتے تو آپ یہ کہتے کہ نظر الحسن
تمہاری کمائی کا یہاں ذریعہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ بات آپ کہتے تو میں آپ کا شکر ادا کرتا اور میں جو ہے اپنی کمی کو دور کرتا، لیکن آپ کے اندر آخرت تو ہے نہیں، کیا ہے؟ دنیا داری ہے، اسی لیے آپ کا دماغ بھی دنیا پر جاتا ہے۔ صحابہ کے دماغ میں آخرت تھی، اس لیے ان کا دماغ بھی کدھر جاتا تھا؟ جنت کی طرف۔ تو کہا کہ ہم لوگ تو پیچھے رہ جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کوئی بات نہیں، میں تم کو کچھ تسبیحات سکھا دیتا ہوں، وہ پڑھو، تم کو وہ ثواب ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں نگیٹو سوچ اسلام کہتا نہیں لاؤ۔ اچھا نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنے کام کا جائزہ لیں گے، اچھا آج ہم نے یہ کام کیا تھا، اس میں کہاں پر ہم نے غلطی کی کہ ہمارا نقصان ہو گیا، آپ اس کو سدھاریں گے اور لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے۔ تو بتائیے تو آپ کو اس کی وجہ سے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کا دل بیمار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ اسلام میں جب آپ داخل ہوں گے تب آپ کو سکون ملے گا۔ تو آپ جب سوچیں گے، اچھا دیکھیے جنت میں بڑی آسانی ہے جانے کے لیے، بڑی آسانی ہے، صرف آپ لوگوں کے بارے میں غلط سوچنا چھوڑ دیجئے، غلط سوچنا چھوڑ دیجئے، لوگوں سے حسد رکھنا، لوگوں کے بارے میں غلط دماغ میں رکھنا، یہ سارا چھوڑ دیجئے۔ اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہے، تو صحابہ کرام کو تو بڑی شوق تھی نا جنت میں جانے کی، جیسے ہم لوگوں کو دنیا کمانے کا شوق ہے، صحابہ کو کس کا شوق تھا؟ جنت میں جانے کا، کدھر سے موقع ملے کہ جنت میں ہم بھی آسانی سے جائیں۔ تو جب سنا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، پتا کریں کہ آخر کون سا کام کرتا ہے کہ جنت میں جاتا ہے تاکہ میں بھی کروں، بس سمجھ رہے نا؟ تو دیکھا تو کوئی خاص بات نہیں ہے، یعنی جیسے اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے ویسے ہی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے، یعنی کوئی چیز الگ سے انہوں نے اس میں ان کے اندر نہیں پائی۔ تب جا کر کے ان کو اندر سے وہ پیدا ہوا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی بات نہیں دیکھی، کوئی خاص بات ہو، کوئی خاص عمل ہو تو ہم کو بتائیے۔ تو انہوں نے بھی سوچا، غور کیا، تو کہا کہ کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے، میں تو وہی کر رہا ہوں جو آپ نے دیکھا ہے۔ پھر بہت غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو، وہ کیا ہے کہ جب میں رات میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو دن میں کسی نے مجھ کو گالی دیا ہو، کسی نے سخت سست کہا ہو، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کچھ معاملات ہوئے ہو، کچھ بھی ہو، اس سے سب نکال کے پھینک دیتا ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں اور دماغ بالکل صاف ستھرا کر لیتا ہوں، تو میرا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی یاد کر کے سو جاتا ہوں۔ اگر یہ عمل اللہ کو پسند ہو تو ہو سکتا ہے۔ بتائیے کتنا آسان راستہ ہے جنت میں جانے کا، لیکن اس کا الٹ کریں گے تو دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے آج آپ کو بتایا کہ جب آپ اسلام کے مطابق اپنی سوچ بنائیں گے تو آپ کو انر سیٹسفیکشن ہوگا، سکون ملے گا۔ یہ موضوع میں چاہ رہا ہوں کہ اور تھوڑا سا تفصیل سے آپ کے سامنے لاؤں، اور میں باقی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں کو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہہ رہا ہوں، اپنی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ سب لوگ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔